اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ آپ کے سامنے چینل کی بنیاد جو رکھی ہے وہ ہیلتھ کے اوپر ہے، اور ہیلتھ از ویلتھ، یعنی کہ ہیلتھ ہی صحت ہے اور ہیلتھ ہی دولت ہے۔ اگر ہیلتھ نہیں، صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ غذا کھانے سے ہی صحت حاصل ہوگی۔ اب جو غذا کھا رہے ہیں وہ کھادوں کے ذریعے، کیمیکل کے ذریعے اور مختلف کیمیکل سے گزر کے آ رہی ہے، تو وہ صحت دینے کی بجائے بلکہ اور بیماریاں دے رہی ہے۔ پھر ہم جو اس کا علاج کرانے جاتے ہیں تو وہاں سے صحت ملنے کی بجائے بلکہ اور بیماریاں جنریٹ ہوتی ہیں۔ تو صحت کا اچھی ہونے کا سوال مشکل نہیں بلکہ مشکل ترین نظر آ رہا ہے۔ سپرلیٹو ڈگری آپ کو لگائی ہے اردو انگلش گرامر کے حساب سے، مشکل ترین۔ وجہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جو غذا آپ کھا رہے ہیں وہ کیمیکل سے پاک نہیں ہے، وہ اوریجنل نہیں ہے، قدرتی نہیں ہے، اس میں ملاوٹ آ چکی ہے۔ وہ غذا سے آپ کو طاقت نہیں مل رہی۔ اکثر لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہم اتنا پھل کھا رہے ہیں، اتنے غذا کھا رہے ہیں، اتنے جوسز پی رہے ہیں، لیکن توانائی نہیں آ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں، ڈرائی فروٹ کی طرف جاتے ہیں، اخروٹ کی طرف، بادام کی طرف، تو ادھر بھی کیمیکل کی مار نظر آ رہی ہے۔ تو کوئی بھی ایسی غذا بچ نہیں رہی۔ تو اس لیے غذا کو صحیح رکھنے کے لیے جتنا ہو سکے تازہ سے تازہ غذا کھائیں، فریش لیں، اور اوریجنل کو زیادہ اہمیت دیں۔ زیادہ اس کی پکائی نہ کریں تاکہ پکنے سے غذا کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ سبزیوں کی بھی یہی عالم ہے۔ گرم مسالے جو ہم کھاتے ہیں وہ حد سے زیادہ کھانا بھی صحیح نہیں ہے، درمیانی اور معتدل اس کا استعمال رکھیں۔ وہ چیز کھائیں جو باڈی کو موافق ہو، جسم کو موافق ہو، طبیعت میں فرحت پیدا کرے۔ آپ یہ دیکھیں، ہر دوسرے افراد کا یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شوگر ہو رہی ہے۔ آخر کیوں ایسا؟ شوگر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ جو غذا کھا رہے ہیں اسی کی وجہ سے شوگر ہو رہی ہے۔ اکثر سننے میں آ رہا ہے کہ پتے میں پھتریاں ہو گئی ہیں، سکڑ گیا ہے پتا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو غذا کھا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر جو علاج کرانے ہم جاتے ہیں، میڈیکل علاج کی طرف جاتے ہیں، میڈیکل علاج بھی، ٹریٹمنٹ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اب علاج صحیح نہیں، غذا صحیح نہیں، تو کہاں سے مرض صحیح ہوگا؟ یہ بہت غور طلب بات ہے، بہت غور طلب بات ہے۔ اس پہ توجہ دیں، اس پہ غور کریں، اس کے اوپر اس کو نوٹ کریں آپ۔ جب غذا صحیح نہیں، جو دوا آپ ٹریٹمنٹ لینے جا رہے ہیں وہ صحیح نہیں، تو پھر آپ کی سوچ کیسے صحیح ہوگی؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی اچھی سوچ آپ کو ترتیب پا جائے، آپ کو اچھا ذہن ترتیب پا جائے۔ اب یہاں سے جب آپ کا ذہن اور باڈی جب صحیح نہیں ہے، تو پھر جو آپ کی جو روح آپ کی باڈی میں ہے وہ روح بھی ڈسٹرب رہے گی کہ باڈی ہی صحیح نہیں ہے۔
جب روح صحیح نہیں رہے گی تو پھر معیار کہاں سے آئے گا؟ جب معیار نہیں آئے گا تو دنیا میں عروج کہاں سے پاؤ گے؟ اور جب دنیا میں عروج نہیں پاؤ گے تو ترقی یافتہ کہاں کہلاؤ گے؟ ترقی پذیر ہی رہو گے۔ صحت کے عوامل اتنے وسیع ہیں کہ آنے والی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ اچھی صحت اچھی اولاد جنریٹ کرتی ہے۔ اچھی ماں اچھی فیڈنگ کراتی ہے، طاقتور فیڈنگ کراتی ہے۔ ماں کمزور ہوگی تو اولاد کمزور ہوگی، باپ کمزور ہوگا تو جس سے وہ وجود میں آ رہے ہیں وہ بچے کمزور ہوں گے۔ دماغ کے اندر جو چیز ہوگی وہی بچوں میں منتقل ہوگی۔ جتنا کلیئرٹی دماغ کے اندر آئے گی اتنا ہی بچوں میں کلیئرٹی آئے گی۔ جتنی آپ کی سوچ ہوگی ویسی ہی آپ اس سوچ سے ترتیب پائیں گے۔ زندگی کی ایک نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کو وہ حقائق بتاتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جس سے ایک کمپلیٹ انسان ترتیب پائے، ایک معاشرہ ترتیب پائے، ایک شعور بیدار ہو۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، خالق کائنات نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اپنی باڈی کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں، اپنی روح کے بارے میں، اپنی تربیت کے بارے میں اس نے خود سوچنا ہے، خود غور کرنا ہے، خود توجہ دینی ہے۔ جب تک آپ خود اپنے پہ توجہ نہیں دو گے تو آپ اپنی اصلاح نہیں کر پاؤ گے۔ کوئی ادارہ آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے آپ کے اندر کا وجود ترتیب پا رہا ہے۔ انسان کے اندر ایک سیکس کا غلبہ بھی ہے۔ سیکس جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ جنون کی کیفیت استعمال کرتا ہے، اور جب جنون کی کیفیت استعمال کرتا ہے تو پھر وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے برے کام وجود میں آتے ہیں، بری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ ناظرین، سامعین، آپ یہ باتیں غور کریں۔ ہو سکتا ہے ہم یہ باتیں صحیح نہیں کر رہے ہوں، آپ کے علم کے مطابق صحیح نہیں ہو، آپ ان پہ غور کریں، توجہ دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کھادوں میں جو فصل بڑھانے کے لیے جو کھاد ڈالی جا رہی ہے اس سے فصل بڑھ رہی ہے، تو اس فصل میں کیا طاقت پیدا ہے؟ وہ فصل طاقتور ہے، وہ تمہارے جسم کو موافق ہے، وہ جسم کو طاقت دے رہی ہے۔ جو گندم آپ آٹا کھا رہے ہیں وہ جسم کو طاقت دے رہی ہے، کیا اس سے طاقت بڑھ رہی ہے؟ کیا وہ صحیح ہے؟ آپ خود غور کریں۔ جو دودھ آپ پی رہے ہیں، انجیکشن لگا دودھ پی رہے ہیں، بھینسوں کو انجیکشن لگا کے اس انجیکشن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ کینسر بننے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ آپ سرچ کریں، گوگل سرچ کر کے دیکھیں کہ اس کے انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں۔ آپ غور کریں، توجہ دیں، جو چیز آپ پیٹ کے اندر لے جا رہے ہیں صاف پانی میسر نہیں ہے، گندا پانی پینے کو مل رہا ہے۔ اس گندے پانی میں کتنے کیمیکلز ہیں، کتنی بیماریاں ہیں جو انسان کی باڈی کو صحیح نہیں کر رہی۔ پانی صحیح نہیں، غذا صحیح نہیں، ہوا صحیح نہیں، لوگ کے سوچے صحیح نہیں۔ کسی میں حسد ہے، کسی میں کینہ ہے، کسی میں بغض ہے، کسی میں چغل خوری ہے، کسی میں کنجوسی ہے، کسی میں بخل پن ہے۔ آپ کہاں سے اصلاح کر پائیں گے؟ اصلاح کہاں سے شروع ہوگی؟ اصلاح بنیادی طور پہ آپ خود کریں گے، آپ خود کریں گے۔ دوائیاں مددگار ہیں، ایکسرسائز مددگار ہیں، غذا مددگار ہیں، اصلاح خود کرنی ہے۔ تمام چیزوں کی اصلاح خود کرنی ہے، خود توجہ دینا ہے، خود غور کرنا ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں خامی ہو رہی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کریں، اس کو قابو کریں۔
اس کو روکیں. اچھا انسان بننا مشکل کام نہیں بلکہ مشکل ترین کام ہے. سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنیں، اس کے بعد آپ جس مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ایک مہذب انسان بنیں. مذاہب میں اسلام کے پیروکار ہیں تو ایک اچھے اسلام کے چاہنے والے بنیں. اس طرح نہ پہچانے جائیں کہ یہ جنونی کیفیت رکھتے ہیں. اگر آپ ہندو مذہب کے چاہنے والے ہیں تو ہندو مذہب میں بھی مہذب، اس طرح نہ پہچانے جائیں کہ یہ بھی ایک جنونی کیفیت رکھتے ہیں. جنون انسان کو غلط غذا، غلط دوائیاں، غلط تربیت، غلط سوچ، غلط ماحول کے اندر سروائیو کرنا سے جنون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اچھے لوگوں کو چوائس کریں، اچھے لوگوں سے ملیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کی بات کریں. جب آپ اچھے لوگوں سے ملیں گے، اچھی تربیت آپ کی ہوگی، اچھے معاملات ہوں گے تو آپ ایک معیاری انسان بن سکیں گے. آپ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے. اور میری رائے دوسرا نہیں ہوتا، میری رائے ہے آپ خود ہو. جس کو ہم دوسرا کہتے ہیں وہ روح آپ ہی کی روح ہے، اس میں بھی وہی روح ہے جو آپ میں روح ہے، تو دوسرا کہاں سے ہوا؟ میں نے آپ کو تقریباً 182 کے قریب دوائیاں بتائی ہیں، اور 182 دوائیوں میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں قوت کی بھی دوائی ہے، اس میں طاقت کی بھی دوائی ہے، اس میں سیکس کی بھی دوائی ہے، اس میں جنون کی بھی دوائی ہے، اس میں غلط راستے پہ چلنے والے لوگوں کی بھی دوائی ہے. انسان صحیح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کر دے. اصلاح لازم و ملزوم ہے، اور اصلاح کا پہلو انسان خود کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کرتا. دوسرا بتا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، گائیڈ لائن دے سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے. چلنا انسان کو خود پڑتا ہے، اس کو خود کوشش کرنا ہوتی ہے. عزیز دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، میرا مقصد جو چینل کی بنیاد ہے وہ کسی حد تک تو صحیح جا رہا ہے کہ اچھی صحت ہو، اچھی غذا ہو، اچھی دوا ہو. اس وقت اس روئے زمین پر اس خالق کائنات نے جو علم دیا ہے، ہم اس علم کو زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. پریکٹیکل کر کے بھی دکھا رہے ہیں. اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو اس میں نے پتے کی پتری کا باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. اگر آپ غور کریں تو پتے کی پتری کو میلٹ ہوتے ہوئے پورا پروسیس ہے. آپ میری گال بلیڈر والی پتے کی پتری اٹھا کے دیکھ لیں ویڈیو، تو اس میں پورا پروسیس ملے گا آپ کو کہ کس طریقے سے وہ میلٹ ہو رہی ہے. میں نے آپ کو وہ لوگ بھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جو صحیح ہو رہے ہیں، انہی دوائیوں سے صحیح ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو وہ حقائق بھی بیان کرے ہیں، وہ چیزیں بھی پیش کی ہیں کہ جس سے آپ کی صحت اچھی ہو سکے. ہر انسان کوشش کرتا ہے اپنے علم کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق
ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کو آپ کے ساتھ معجزے دکھائیں، بلکہ ہم ایک پروسیس پیش کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے سامنے لوگ صحیح ہو رہے ہیں، اور لا تعداد لوگ بہتر ہو چکے ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہو چکے ہیں، اور یہ اس خالق کائنات کا لامحدود شکریہ ہے اور اس کا احسان مند ہے کہ اس نے ہمیں ایک شعور کی آنکھ عطا فرمائی، ایک علم عطا فرمایا، بزرگوں سے ملا، استادوں سے ملا، دوستوں سے ملا، بھائیوں سے ملا، ماں باپ سے ملا، ہر انسان نے کوئی نہ کوئی ایک چیز سکھائی، تو اس سکھانے کے عمل کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میری تمام ویڈیو میں کہیں بھی کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں، یا یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے، یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میری ویڈیو تمام حاضر ہیں، اس میں آپ جھوٹ کا عنصر نکالیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ میں شعور بیدار ہوگا، آپ میں علم بیدار ہوگا، آپ کو دوائیوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ چینل آنے والی نسلوں کے لیے مفید نہیں بلکہ مفید ترین ہو جائے گا۔ جو علم پرووائیڈ کر رہے ہیں وہ علم ان کی اصلاح بھی کر رہا ہے، تربیت بھی کر رہا ہے، ان کو دوائیاں بھی بتا رہا ہے، گائیڈ لائن بھی دے رہا ہے، رہنمائی بھی دے رہا ہے، اپنے ناقص علم کے مطابق تمام چیزیں صحیح کوشش کر رہے ہیں پیش کرنے کی۔ اس میں کس حد تک کامیاب ہیں وہ وقت بتاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ وقت فیصلہ کرتا ہے۔ کامیابی ناکامی کوئی نہیں چیز ہے، چلنے کا نام ہے۔ ہم نے بات پیش کر دی ہے، صحیح لگے تو ضرور اس کو استعمال کریں، اگر آپ کے موافق نہیں آتی ہے تو اس پہ غور و خوض کر لیں، خود غور و خوض کر لیں۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو خود غور و خوض کریں، غور کریں، کچھ نہ کچھ تو کچھ پہلو تو صحیح نکل آئیں گے، کچھ تو اصلاح ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کہ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے، ہمیں صحیح چیزیں بتائے تاکہ ایک اچھا معاشرہ ترتیب پا سکے، ایک اچھی قوم تربیت پا سکے، دنیا میں ایک اچھے مہذب شہری کے طور پہ اٹھ سکیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کر سکیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکیں۔ جو چیزیں میں پرووائیڈ کر رہا ہوں آسانی ہی پیدا کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اس امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ تمام ویڈیو میں آپ سرچ کریں اور دیکھیں کہ کہاں کس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اپنے کمنٹ سے نوازیں۔ میں امید کرتا ہوں اگلی ویڈیو آپ کو ایک نئی دوائی کے ساتھ پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو کے اندر کوئی بات ایسی ہو گئی ہو جو آپ کو ناگوار گزر رہی ہے تو اس کے معذرت خواہ ہیں۔ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔